الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا. خالق کائنات کیا بتائے معصومین کے صدقے جملہ مومنین کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالخصوص بانیان معاونین کی توفیقات میں خالق مزید اضافہ فرمائے. جو دعائیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں خالق ہم سب کے شرعی حاجات پورے فرمائے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے خطاب کیا ہے صاحبان ایمان سے. سارے اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے، دوسرا اس کا کوئی مصداق ہوتا ہے. غور تو نہیں ہوگا. مثلا کوئی بھی جملہ بولیں، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا، پھر ترجمے کے بعد اس کے کچھ مصداق بنیں گے. مثلا اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا،
اے صاحبان ایمان، اے مومنوں. اب یہ جو خطاب ہے مومنوں سے، اس یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ تو ہو گیا کہ صاحبان ایمان یا مومنوں، لیکن اس لفظ مومن کے کچھ مصداق بنیں گے. تھکاوٹ دور کرنے کے لیے درود پڑھے محمد علیہ. اس لفظ مومن کے یعنی عرض کیا کچھ مصداق بنیں گے. مثلا جس کا اللہ پر ایمان ہے مومن وہ بھی ہے، جس کا نبوت پر ایمان ہے مومن وہ بھی ہے. مصداق ہے نا یہ. جس کا کتاب اللہ پر ایمان ہے، یہ حشر نشر پل صراط جنت جہنم قیامت پر جس کا ایمان ہے مومن وہ بھی ہے. اب یہ سارے اسی آمنوں کے مصداق ہیں، لیکن اس میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو مصداق اکمل کہلاتا ہے. ایسا ہے، ہم سارے مصداق ہیں، لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو مصداق اکمل کہلاتا ہے، مصداق اتم کہلاتا ہے. مثلا جیسے عربی گرامر کی اگر بحث کی جائے تو ایک ہوتا ہے اسم تصغیر، ایک ہوتا ہے اسم تفضیل. مثلا ہم بولیں بھائی یہ بندہ کریم ہے، یہ اسم تصغیر ہے. اس کریم کا اسم تفضیل بنائیں گے تو اکرم بن جائے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا. مثلا ہم جملہ کہتے ہیں یہ کبیر ہے، کبیر یعنی اس میں تصغیر ہے، اس کا تفضیل کیا بنے گا؟ اکبر. بھئی یہ شریف ہے، اب یہ شریف ہے اس میں تصغیر ہے، لیکن اس میں تفضیل کیا بنے گا؟ مصداق اکمل کیا بنے گا؟ جی اشرف. اب میں تھوڑا سا آسان کروں کہ کچھ لوگ شریف ہوتے ہیں اشرف نہیں ہوتے. توجہ چاہوں گا، تھوڑا تھوڑا ذہن میں لائیے گا میرے ساتھ. جی کچھ لوگ شریف ہوتے ہیں. لوگ کیا؟ کچھ شہر، کچھ قریے شریف ہوتے ہیں. مثلا مکہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، لیکن نجف اشرف ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. یہ پڑھو لکھو کا مجمع ہے، مجھے دقت نہیں ہوگی لیکن توجہ کا طالب رہوں گا. تھوڑی سی بات خشک بھی ہوگی اور تقریر ہوتی وہ ہے کہ سننے کے بعد ایک کڑک چائے کی ضرورت پڑے گی. سیدھی سیدھی باتیں کوئی واقعہ سنا دوں اگر آپ کا دل ہو تو. مثلا کبیر ہے، اس کا اسم تفضیل آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر. جی اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ اللہ اکبر کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر یہ لفظ اکبر وہاں بولا جاتا ہے جہاں کچھ کبیر موجود ہوتے ہیں. یعنی کہیں پہ مثلا
یہاں پہ اگر ہم 2-4 پڑھنے والے ہیں، مولانا قاصد صاحب نے خطاب کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، آپ باہر جا کے سند جاری کرتے ہیں، بھائی سارے پڑھنے والے تھے لیکن ان میں فلاں صاحب جو تھی وہ اکبر تھے، یعنی کچھ کبیر تھے تو اکبر کا تصور آیا، یعنی کچھ کبیر تھے تو اللہ اکبر جو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ کچھ کبیر ہیں، یعنی اور چھوٹے اللہ بھی ہیں، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی اور چھوٹے اللہ بھی ہیں، ان میں یہ اکبر ہے؟ ایسا ہے نہیں، کوئی اور ہے نہیں، ایک ہی ہے اور ایک ہی اکبر ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ اکبر وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کچھ کبیر ہوں، امامی انقلاب، آیت اللہ، روح اللہ، خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہترین تفسیر فرمائی اس اکبر کی۔ اس نے کہا کوئی کبیر نہیں تھا، کوئی اور اللہ نہیں تھا، لیکن ہم اکبر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ اس سے اکبر ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے وہ اس سے، جی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات، جتنی بھی توحید کی تعریف کی جائے وہ اس سے بلند و بالا ہے، وہ اکبر ہے۔ یہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں نا، شروع میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ اللہ جو روز جزا کا مالک ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ، یہ سارے کے سارے صیغے غائب کے بنتے ہیں، لیکن جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ لفظ تیری تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی سامنے ہو، جب کوئی سامنے ہو۔ یہ جو کاف مخاطب کی لگی ہوئی ہے، خطاب کیا ہے اس سے جاتا ہے جو سامنے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ اللہ جو روز جزا کا مالک ہے، یہ جو یہاں تک غائب تھا یہ بندے کے سامنے کیسے آ گیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی تم نماز پڑھنے لگو نا تو 2 تصور، یعنی دونوں میں سے ایک تصور ہونا چاہیے۔ پہلا تصور یہ کریں تکبیرۃ الاحرام کے بعد کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے کہا مولا اتنی معرفت ہماری کہاں کہ ہم اسے دیکھیں؟ امام نے فرمایا پھر ایسا کیا کریں کہ یہ تصور کریں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی امیر المومنین نے ضمانت لی ہے کہ دونوں تصوروں میں سے ایک بھی تصور تیرے پاس ہوگا کہ یا میں اسے دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ علی کی ضمانت ہے نماز میں تیرے خیال بازاروں میں نہیں جائیں گے۔
جب نوکر کو پتا جب نوکر کو پتا چل جائے نا، نوکر کو پتا چل جائے کہ مالک کو یا میں دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سستی نہیں ہوتی. توجہ ہے یا نہیں؟ طریقہ بعد میں ہے. پہلے دیکھو نا یہ جملہ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے یہ بھی تو بن سکتا تھا نعبدک، یعنی عبادت کرتے ہیں تیری، ونستعینک، مدد مانگتے ہیں تجھ سے. بن سکتا تھا، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں جی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، پہلے کہو ایاک، یعنی اپنی ذات کا تصور پہلے دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اپنی ذات کا تصور پہلے دیا، یعنی اللہ نے یہ چاہا کہ پہلے پہچانو پھر عبادت کرو. یا پہلے پہچانو، پہچانو. اپنی ذات کا تصور پہلے اس لیے دیا کہ پہلے پہچانو پھر عبادت کرو. جب یہ بات آتی ہے تو مجھے کہنے کا حق ہے، تو پھر اسی پہ بحث نہیں ہوگا کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے. عبادت کیسے کرنی چاہیے اسی پہ بحث نہیں ہوگا. پہلے بحث یہ ہوگا کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے. یا علی، عبادت کیسے کرنی چاہیے، اسے طریقہ عبادت کہتے ہیں. کیسے کرنی چاہیے اسے طریقہ عبادت کرتے ہیں. کس کی کرنی چاہیے اسے مرکز عبادت کہتے ہیں. تھوڑا سا مشکل پہلو ہے، اسے مجھے گزرنا ہے جی. کیسے کرنی ہے عبادت، اسے طریقہ عبادت کہا جاتا ہے. کس کی کرنی چاہیے اسے مرکز عبادت کہتے ہیں. مثلا کیسے کرنی چاہیے اس کو فروع دین کہتے ہیں. کس کی کرنی چاہیے اسے اصول دین کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اسے اصول دین اور فروع دین کو میں جملہ دے رہا ہوں، طریقہ عبادت اور مرکز عبادت. توجہ ہے یا نہیں؟ مرکز جو ہے وہ اصول ہے، طریقہ جو ہے وہ فروع ہے. طریقے بدلتے رہتے ہیں. ہوئے ہوئے، طریقے بدلتے رہتے ہیں، مرکز نہیں بدلتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی طریقے، یہ ہاتھ کھولنا، ہاتھ باندھنا، یہ طریقہ ہے. طریقے بدلتے رہتے ہیں، مرکز نہیں بدلتا. توجہ نہیں فرما رہے آپ. بھائی طریقے بدلتے ہیں جی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، سو کر پڑھو. اشاروں میں پڑھو. پانی نہیں ہے تیمم کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی یہ طریقے بدلتے رہتے ہیں، مرکز نہیں بدلتا. اب جملہ کہہ دوں. علی مسجد میں داخل ہوئے، مصطفیٰ نے فرمایا یا علی نماز پڑھ لی ہے؟ نماز پڑھ لی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا سرکار ابھی پڑھنے لگا ہوں، ابھی پڑھنے لگا ہوں. جو لفظ شناس بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی علی نے کہا نا کہ ابھی پڑھنے لگا ہوں، نبوت نے کہا یا علی اپنے زانوں دراز کرو، میں لیٹنا چاہتا ہوں. ہوئے ہوئے، اپنے زانوں دراز کرو، میں لیٹنا چاہتا ہوں.
علی نے یہ نہیں کہا کہ سرکار پہلی نماز پڑھ لوں، یا علی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے نماز پڑھوں بعد میں لیٹ جائیے گا، نہیں، علی سمجھ رہے تھے کہ جسے کرنے لگا ہوں یہ طریقہ عبادت ہے، جو لیٹنا چاہتا ہے یہ مرکز عبادت ہے۔ فوراً علی بیٹھ گئے، زانو دراز کی، نبوت کا سر امامت کی گود۔ تھوڑی دیر کے بعد ما ذاق البصر وما طغی کی آنکھیں کھلی، علی کے چہرے کو دیکھا، یا علی نماز پڑھ لی؟ یہ سرکار پڑھ لی۔ کیسے؟ اشاروں سے، توجہ، اشاروں سے۔ نبی نے فرمایا جن اشاروں سے نماز پڑھی ہے نا، اب وہی اشارہ سورج کو تو کرو۔ علی نے اشارہ کیا جو عین وقت تھا عصر کا۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، جو عین وقت، سورج رکتا نہیں ہے، سب کی نماز سورج کی گردش میں ہوئی ہے، لیکن جب تک علی کی نماز پوری نہیں ہوئی سورج وہیں پہ کھڑا رہا۔ سورج قبلہ کھڑا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بدلہ کیا ہے؟ آیا مرکز بدلا ہے یا طریقہ بدلا ہے؟ بولیں گے سارے، کیا بدلا ہے؟ طریقہ بدلا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا بھائی جان، طریقہ بدلا ہے، مرکز نہیں بدلا۔ اس منبر کی قسم ہے، مرکز ہے سجدے میں، نہیں میں کہاں جا کے بڑھوں گا بھائی، مرکز ہے سجدے میں۔ پشت پہ آ گئے حسین یا علی، مرکز ہے سجدے میں، پشت پہ آئے حسین۔ اب مجھے جواب دیں کیا بدلا ہے یہاں پہ؟ بھائی ان کو سائلنٹ پہ رکھیں، مجلس کو فارملٹی نہ سمجھا کرے خدا کے لیے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ علی کی نماز میں کیا بدلا تھا جی؟ طریقہ بدلا تھا، مرکز نہیں بدلا۔ اب مرکز ہے سجدے میں بھائی جان، مرکز ہے سجدے میں۔ اب مجھے بتائیں کیا بدلا ہے؟ آیا طریقہ بدلا ہے یا مرکز بدلا ہے؟ جی اس منبر کی قسم ہے، مرکز کو کہنا پڑا کہ جب تک حسین نہ اترے مرکز کو کہنا پڑا کہ جب تک حسین نہ اترے سجدہ۔ توجہ، یہ بات میں نہیں کر رہا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے، بس یہ جو مرکز سجدے میں ہے نا، اس مرکز کی مرکز کا نام ہے فاطمہ۔ مہربانی ہوگی آپ کی۔ اسی مرکز کے مرکز کا نام ہے فاطمہ۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ بابا کا اصل ہے،
بنیاد ہے. اگر بنیاد نہ ہوتا، میں وہاں بھی نہیں جانا چاہتا، میں کہیں اور جا رہا ہوں. خطاب کیا اللہ نے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا. اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کا ذکر کثیر کرو. ٹھیک ہے؟ اب مومن کا مصداق اکمل کون بنتا ہے؟ جو صرف علی کو مانے نہیں، بلکہ علی کو خلیفہ بلا فصل مانے. تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ، میرا ساتھ دیں گے جی. صرف مانے نہیں کہ میں بھی مانتا ہوں. بھائی ماننا اور بات ہے، جاننا اور بات ہے. توجہ جی، میں بھی مانتا ہوں یہ بات نہیں چلتی، بلکہ خلیفہ بلا فصل مانے تو اس آمنوں کا مصداق اکمل بنتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ آمنوں کا مصداق اکمل بنتا ہے. اب میں ترجمہ کروں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، یعنی اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی والو، توجہ، علی والو، اللہ کا ذکر کثیر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر زیب ہی علی والوں کو دیتا ہے. ہوئے ہوئے توحید کا ذکر زیب ہی علی والوں کو دیتا ہے. کیونکہ ہمیں توحید جو ملی ہے وہ ان کے دروازے سے ملی ہے. لمبا نہ ہو جاؤں، نتیجے پہ آؤں. اب یہ اللہ کا ذکر کثیر کیا ہے؟ تعداد بتایا نہیں گیا کہ کتنی مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ بتایا نہیں گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا. اللہ کا ذکر کرو، لیکن کثیر ذکر کرو، زیادہ کرو. یہ کثیر ذکر کیا ہے؟ چلتے ہیں صدیقہ ماں کے صدیق بیٹے کے پاس، سرکار صادق کے پاس چلتے ہیں. مولا یہ جو قرآن میں، کیونکہ آپ کے بغیر تو قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. نہیں کسی کو آتا ہے جو خاموش بیٹھے ہیں. بھائی اہل بیت کے بغیر قرآن کسی کو سمجھ میں آ جائے جی؟ ناممکن ہے نا، نہیں آتا نا. جس نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ بھی اپنے دعوے میں پورا نہیں اترا تھا. کچھ کہنے جا رہا ہوں. بھائی جس نے بھی کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ بھی اپنے دعوے میں جی دعوے میں پورا نہیں اترا. کیونکہ ایک مرتبہ بھی اسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یا علی، تھوڑا جاگے یار خدا کے لیے جی. ایک مرتبہ بھی تاریخ نے یہ نہیں لکھا. جس نے بھی کہا تھا، میں نام نہیں لے رہا، جس نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، کتاب کافی ہے، لیکن نہیں لکھا تاریخ نے کہ اس بندے نے یہ کہا ہو کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ہاں یہ میں دکھلانے کے لیے تیار ہوں کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، ارے 70 مرتبہ علی کے قدموں میں بیٹھ کر اسی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. قبلہ
وہ اپنے دعوے میں ہے، پورا نہ اتر سکا کہ قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ نبی نے غدیر میں دونوں جملوں کی تفصیل بتا دی، تفسیر بتا دی کہ دیکھو بھائی یہ ہے تمہارا مولا، پتہ نہیں آپ کا موڈ ہی نہیں ہے سننے، یہ ہے تمہارا، اسے مولا علی مانو، اسے مولا علی مانو۔ جس نے اس کو مولا علی مان لیا وہ کبھی لولا علی نہیں کہے گا۔ ہائے 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 ہائے، جس نے اس کو مولا علی کہا، جس نے اس کو مولا علی کہا وہ کبھی لولا علی نہیں کہا، کیونکہ دونوں میں فرق ہے۔ نبی نے فرمایا دیکھو لولا کہنے سے، لولا کہنے سے، لولا کہنے سے ہلاکت ہوتی ہے، مولا کہنے سے شہادت ہوتی ہے۔ لولا کہنے سے لولا کہنے سے ہلاکت ہوتی ہے، مولا کہنے سے جی شہادت ہوتی ہے۔ اب یہ ذوق کی بات ہے کہ کون ہلاک ہونا چاہتا ہے، کون شہید ہونا چاہتا ہے۔ سرکار صادق کے پاس آئے، سرکار یہ جو اللہ نے کہا ہے اللہ کا ذکر کثیر کیا کرو، اللہ کا ذکر کثیر کرو، تعداد ہے نہیں، شمار ہے نہیں، کتنا کریں، مراد کیا ہے؟ ہمیں قرآن آپ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، جو جاگے ہوئے ہیں اور مجلس میں حاضر ہیں، اس ممبر کی قسم سرکار صادق نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہتا ہے من صبح بالتسبیح فاطمہ فقد ذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ جو ہماری دادی فاطمہ کی تسبیح ہے نا، یہ اللہ کا ذکر کثیر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو سیدہ کی تسبیح ہے یہ 34 مرتبہ، 33 مرتبہ، پھر 33 مرتبہ، یہ جو تسبیح ہے سرکار صادق کا نظریہ کیا ہے کہ یہ تسبیح اللہ کا ذکر کثیر ہے، یعنی جب آپ نماز کے بعد یا جس وقت بھی دل کرے اب یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ صرف سیدہ کی تسبیح نہیں بنتی، یہ اللہ کا ذکر کثیر ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور کر لوں، یہ سرکار صادق کا نظریہ ہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام، سرکار امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما عبد بشیء، جس چیز کو بھی تم عبادت سمجھ رہے ہو، جس چیز کو بھی تصور کر لیں، جو چیز عبادت ہے، نماز عبادت ہے یا نہیں، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، جی امام نے کیا فرمایا ما عبد بشیء، جس چیز کو بھی تم عبادت سمجھتے ہو، افضل من تسبیح جدہ، ہر عبادت سے افضل ہے میری جدہ کی تسبیح۔ جی ہر عبادت سے افضل ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر سلام، اللہم صلی علی یا
ما عبد بالشیء، جس چیز کو، جس شے کو تم عبادت سمجھتے ہو. میں نے عرض کیا نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن یہ بھی تو جملہ آپ نے سنا ہے، یہ حدیث ہے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے. گھبرا کیوں ہے بھائی؟ جس کی نماز قبول اس کا باقی عمل یہی ہے نا. اب سرکار باقر نے کیا فرمایا کہ ہر عبادت سے افضل ہے. ادھر جملہ کیا ہے کہ جس کی نماز قبول. توجہ ہے یا نہیں؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اب نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ادھر ہم ایک بورڈ کا تصور کر لیں. ہم پہلے لکھیں تسبیح سیدہ، پھر لکھیں نماز، پھر لکھیں باقی اعمال. چلو ٹھیک ہے، آپ میری طرف دیکھیں، یہ کام چلتا رہے گا کیونکہ ہمارا اصل میں ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بھی امام حسین کو نہیں دے سکتے. یہ خالصتاً، بالکل ایک خالصتاً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی ہم نہ حسین کی اماں کو دے سکتے ہیں، نہ خود حسین کو دے سکتے ہیں. بوجھ بن جاتا ہے. 1 گھنٹہ باہر بیٹھے رہیں گے. میں حیدرآباد کا ہوں نہیں، ویسے میں جانتا ہوں کہ پوری رات لوگ جاگتے ہیں، لیکن مجلس میں آتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کب مولوی اترے گا. فیس بک دیکھنا ہے، واٹس ایپ دیکھنی ہے، کسی کا میسج آ گیا، یہ آ گیا. اب خود اندازہ لگائیں کہ جب ہم 1 گھنٹہ حسین کو نہیں دے سکتے، پھر دعویٰ کرتے ہیں کاش ہم کربلا ہوتے. کیا کرتے جا کے کربلا بھائی؟ اگر حقیقت امام زمانہ کے ظہور کی معرفت ہو جائے نا تو یہ العجل کا نعرہ بھی جو ہے یہ ہماری رسم بن چکی ہے. ہاں بات سیدھی ہے. اگر حقیقت کا پتہ چل جائے کہ امام کے ظہور کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ دعائی چھوڑ دیں گے ہم. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. آپ کی مہربانی، معاف کیجیے گا اگر کسی کو برا لگا ہو تو، لیکن خطیب کا، پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے. 1 بار اس نے کہہ دیا، 2 بار کہہ دیا، باقی تو لوگوں نے رسول کی نہیں مانی تو ہماری کیا مانی بھائی؟ چلو مہربانی آپ کی. یعنی ایک طرف ہم نے کیا لکھا؟ تسبیح سیدہ. بعد میں کیا لکھا؟ نماز. اس کے بعد باقی اعمال. ٹھیک ہے یا نہیں؟ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما عبد بالشیء افضل من تسبیح جدہ. میری جدہ کی تسبیح جو ہے وہ ہر عبادت سے افضل ہے. ہم نے ایک طرف لکھا نماز یا تسبیح، پھر لکھا
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعمال ہم نے لکھے ہیں یہ اپنی نقطہ کمال تک پہنچنے کے لیے محتاج ہیں نماز کے؟ توجہ نہیں فرمایا بھائی، نقطہ کمال تک پہنچنے کے لیے یہ محتاج ہے نماز کے، کیونکہ جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے۔ یہ جتنے بھی ہم نے اعمال لکھے ہیں یہ اپنے نقطہ عروج تک پہنچنے کے لیے، نقطہ اعمال تک پہنچنے کے لیے یہ محتاج ہیں نماز کے۔ لیکن اس منبر کی قسم ہے یہ نماز اپنی معراج تک پہنچنے کے لیے، نقطہ عروج تک پہنچنے کے لیے ارے محتاج ہے تسبیح زہرا کی۔ کہ باقی اعمال نقطہ عروج تک پہنچنے کے لیے محتاج کس کے؟ نماز کی۔ نماز اپنی معراج تک پہنچنے کے لیے تو میں جملہ کہوں کہ دین کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا افلاک نہ ہوتے، لولا خلقت علی ما خلقتک، اگر علی کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی۔ توجہ ہے؟ آخر میں فرمایا لولا خلقت فاطمہ ما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا۔ آپ نے بار بار یہ حدیث کو سنا ہوگا، لیکن میں تطبیق کر کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم غلو کر رہے ہیں۔ ہم سیدہ کو نبوت سے بھی افضل مانتے ہیں، امامت سے بھی افضل مانتے ہیں۔ یہاں پہ فضیلت کی بات نہیں ہے، فضیلت اور ہوتی ہے، ضرورت اور ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ فضیلت اور ہوتی ہے، ضرورت اور ہوتی ہے۔ سیدہ توحید کی ضرورت کا نام ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے بھائی، لولاک لما خلقت الافلاک کا معنی کیا ہے؟ اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو افلاک نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ علی نہ ہوتے تو تو نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں نہ ہوتے۔ نہ ہوتے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو اپنے دین کو چلانا تھا تا قیامت، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو اپنے دین کو تا قیامت چلانا تھا۔ اگر درمیان میں کوئی عظیم خاتون نہ ہوتی تو دین کہاں پہنچتا؟ اس لیے میں کہتا ہوں وہ نبی تو نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم نہ فاطمہ نبوت سے جدا ہے نہ امامت سے جدا ہے، کیونکہ باپ کے گھر میں ہے تو ام ابیہ ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو ام الائمہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جی باپ کے گھر میں ام ابیہ، باپ کی اصل، شوہر کے گھر میں ام الائمہ۔ فاطمہ کی ضرورت تھی کوئی ایسا صدف ہو، توجہ، کوئی ایسا صدف ہو، ایسا ظرف ہو جس کے ذریعے سے یہ دین تا قیامت تک چلے۔ آج بھی اگر امامت ہے تو سیدہ کی وجہ سے ہے،
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سیدہ کی وجہ سے بات اپنی کو میں مکمل کروں، تسبیح سیدہ پہ بات ہو رہی تھی. ما عبد بشیء افضل من تسبیح جدہ. اب یہ تسبیح سیدہ کو ملی کب ہے؟ شان نزول پڑھ رہا ہوں بالکل آخری اینڈ پہ. شان نزول کیا ہے؟ سیدہ تھی اکیلی، چکی خود جلائے، جھاڑو خود دے، کپڑے خود دھوئے. علی نے محسوس کیا زہرا کی تھکاوٹ کو. توجہ، زہرا نے نہیں کہا کہ میں تھک جاتی ہوں. دو روایتیں ہیں میرے پاس. ایک مرتبہ کہ علی کو خود احساس ہوا، ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے کہ جیسے چکی چلا رہی تھی نا سیدہ، تو علی نے زہرا کے ہاتھوں پر خون کے نشان دیکھے. علی سے رہا نہ گیا اور کہا کہ حسنین کی اماں، تیرے بابا کے پاس کنیزیں آئی ہیں، چلی جاؤ بابا کے پاس، اسے کہیں کہ ایک کنیز دے، اکیلی ہو، تھک جاتی ہو. پڑھوں یا بس کروں؟ زہرا جب بھی جاتی تھی بابا کے پاس، جب بھی جائے، سلطان الانبیاء 4 یا 5 کام ضرور کرتے تھے جب بھی سیدہ جائے. پہلا کام، زہرا کو دیکھتے ہی قام الیہا، کھڑی ہو جاتے تھے. یہ تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، 2 جملے استعمال ہوتے ہیں، قام الیہا، قام لہا. مثلا کوئی بزرگ بندہ آئے میرے سامنے، میں کسی منبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، اسے کہتے ہیں قام لہا. لیکن قام الیہا اسے کہتے ہیں کہ صرف رسول اٹھتے نہیں تھے، چند قدم آگے جا کے زہرا کا استقبال کیا کرتے تھے. کھڑے ہو جاتے تھے، چند قدم آگے چلتے تھے، زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اسی جگہ پہ بٹھاتے تھے جس جگہ پہ خود بیٹھے ہوتے تھے. یہ 4 یا 5 کام رسول نے کیے اور پھر پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ بابا جان علی نے بھیجا ہے، گھر میں اکیلی ہوں، تھک جاتی ہوں، کنیز کی ضرورت ہے. جیسے ہی بطول نے کہا نا کنیز کی ضرورت ہے، رسول نے فرمایا بیٹا تمہیں کوئی ایسی چیز نہ دوں جو کنیزوں سے بہتر ہو. کنیزوں سے بہتر ہو. سیدہ کے جملے سنیں گے. سیدہ فرماتی ہے بابا جان میں اللہ کی رضا پر بھی راضی ہوں اور اللہ کے رسول کی رضا پر بھی راضی ہوں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہ پر بھی راضی ہوں، اللہ کے رسول پر بھی. اب مجھے یہاں پہ ایک سمجھنے کے لیے بات کرنے لگا، اعتراض نہیں ہے، سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پہ زہرا گئی کیوں تھی؟ کنیز مانگنے. کنیز کا کام کیا ہوتا ہے؟
گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے نا، مدد کرے، ہیلپ کرے، یہی ہے نا، چکی چلائے، جھاڑو دے، کپڑے دھوئے، کنیز کا کام ہے نا۔ اب زہرا کہی ہے کنیز مانگ رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں تسبیح، توجہ۔ اب ظاہر میں یہ مسائل کا حل ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو پریشانی ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، آپ کہیں گے بھائی میں تمہیں یہ وظیفہ دے رہا ہوں، بھائی ظاہری طور پہ تو مسئلے کا حل نہ ہوا نا جی، اسے چاہیے تھے پیسے، آپ نے بتا دیا وظیفہ۔ فاطمہ کو چاہیے تھی کنیز، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں تجھے دے رہا ہوں تسبیح، اور یہ وہ تسبیح دے رہا ہوں جو تیری ہر مسائل کا حل ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو کس کے مسائل کا حل؟ جی کس کے مسائل کا حل ہے بھائی؟ سیدہ نا جی۔ اب خود اندازہ لگائیں، جو تسبیح خود سیدہ کے مسائل کا حل بن سکتی ہے، ہائے یار بھائی، جو تسبیح خود سیدہ کے مسائل کا حل بن سکتی ہے تو وہ تسبیح ہمارے مسائل کا حل کیوں نہیں بنتی؟ جی یقین ہونا چاہیے نا، یقین ہونا چاہیے۔ پہلے یقین کی بات ہے کہ جو سیدہ کے مسائل کا حل ہے وہ آپ کے اور میرے مسائل کا حل کیوں نہیں بن سکتی؟ یہی تسبیح، روایت کے جو جملے ہیں، یہی تسبیح بابا کے جانے کے بعد 3 دن تک دائیں ہاتھ سے پڑھتی رہی۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ میری دعا ہے یہ شفیعہ فاطمہ، یہ بڑی کریمہ ہے۔ میں نے کہا یہی تسبیح صرف اور صرف 3 دن تک دائیں ہاتھ سے پڑھتی رہی، بڑی مشکل سے۔ پھر اس علاقے والوں، جس ہاتھ میں تسبیح تھی نا، وہ ہاتھ پہلی بار آ گیا۔ جو رونے کے لیے آئے ہیں، اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے۔ شاید میں پہلے بھی ان کی کریمی کا ایک جملہ پڑھ چکا ہوں اسی جگہ پہ۔ یہ بھی ایک ورد سمجھیے گا، وظیفہ سمجھیے گا۔ اب مومنین کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں کہ اس کے نام میں کتنی شفا رکھی ہے اللہ نے۔ مولانا بیگم عباس رضوی صاحب ہیں اصل میں انڈیا کے، رہتے کم میں ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بتایا، انہوں نے فرمایا کہ مشہد میں ایک فرانس سے فیملی آئی تھی، چھوٹی سی فیملی تھی، شوہر تھا، زوجہ تھی، ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ انہوں نے آگے کہا کہ ہمیں مسلمان بننا ہے اور شیعہ مسلم بننا ہے۔ بارکاہ ان کو وہ طریقہ بتایا گیا، وہ مسلمان بھی ہو گئے، شیعہ بھی ہو گئے۔ بعد میں جب کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مسلمان تو ہوئے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، شیعہ کیوں بنے؟
وہ جو شوہر تھا نا، اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی دیکھ رہے ہو؟ ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ میری بیٹی بڑی زخمی ہوئی، تمام ڈاکٹروں نے ہمیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ہم اپنے گھر آ گئے۔ ہمارے محلے میں دوسری گلی میں ایک ایرانی خاتون رہتی تھی، ہم اسے احترام سے بی بی کہہ کر بلاتے تھے۔ میں اپنے دروازے پر ہی کھڑا تھا تو اس خاتون کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا کہ بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں نے رو دیا کہ بی بی وہ تو تڑپ رہی ہے، کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں میں آپ کے گھر چلوں، بیٹی کی خیریت معلوم کروں، عیادت کروں۔ بسم اللہ، آ جائیے۔ جب وہ گھر پہنچی نا تو بچی اپنے بستر پر تڑپ رہی تھی۔ اب میں یہ بتاؤں اس بچی کو اس ایکسیڈنٹ میں ہوا کیا تھا؟ اس حادثے میں ہوا یہ تھا کہ اس بچی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہاں پہ مجھے ایک آیت اللہ کی مجلس یاد آتی ہے۔ پڑھتے ہیں کہ آیت اللہ نے جب یہ کہیں پہ پڑھا نا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اسی مجلس میں ایک ہڈیوں کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی تو رو رہا تھا، لوگ گھر جانے لگے تو وہ رو رہا تھا۔ اگر کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اب اتنا کیوں رو رہے ہیں، اب سارے لوگ چلے گئے؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا وہ سانس نہیں لے سکتا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ محمد کی بیٹی 90 دن زندہ کیسے رہی؟ جزاک اللہ، 90 دن تک زندہ کیسے رہی؟ رونے والوں، اس بچی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، کہیں سے علاج ممکن نہیں تھا۔ اب اس ایرانی خاتون نے کہا کہ تمہیں ہر ڈاکٹر نے منع کر دیا، میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں۔ وہ سارا گھر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا جلدی کرو، بتائیے کہاں کا ہے، کہاں رہتا ہے، جتنے پیسے لگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایرانی خاتون کہتے وہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ لیتا کسی سے کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتا، بس اسے دل سے پکارنا پڑتا ہے، دل سے بلانا پڑتا ہے۔ بی بی کیسے بلائے؟ وہ ایرانی خاتون کہتی ہے بس ایسا کرے کہ اپنا رخ کرے مدینے کی طرف، مدینے کی طرف رخ کر کے یہ جملہ کہیں، اے پہلو شکستہ فاطمہ، اے پہلو شکستہ فاطمہ، اے پہلو شکستہ فاطمہ۔ رونے والوں، وہ اس بچی کا باپ بھی یہ کہہ رہا تھا، والدہ بھی کہہ رہی تھی، لیکن وہ جو بستر پہ بچی تڑپ رہی تھی نا، اس نے بھی یہ جملے یاد کر لیے، وہ بھی تڑپتی بھی رہی اور یہ بھی کہتی رہی، اے پہلو شکستہ فاطمہ، اے پہلو شکستہ فاطمہ، اے پہلو شکستہ فاطمہ۔ رونے والوں، بس اس کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو بستر سے خود اتری، چلنے لگی،
باپ نے آواز دی، بیٹا تیری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بیٹا آپ کے لیے چلنا اچھا نہیں ہے، بیٹا بیٹھ جائیے۔ بچی کہتی ہے بابا اب مجھے کوئی درد نہیں، بابا اب مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا، بابا میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ بیٹا کیا ہوا؟ رو کر کہتے ہیں بابا جیسے وہ ایرانی خاتون بتا کے گئی نا کہ مدینے کی طرف رک کر کے کہیں اے پہلو شکستہ فاطمہ، بابا میں نے بھی جملے وہ یاد کر لیے تھے، میں نے بھی پڑھنا شروع کیا، اے پہلو شکستہ فاطمہ، اے پہلو شکستہ فاطمہ۔ بابا میں نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے کمرے میں ایک سیاہ پوش بیوی داخل ہوئی، ایک کالے برقعے والی بیوی داخل ہوئی، لیکن بابا عجب ہے جب میں نے دیکھا نا کہ اس کا اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر تھا، اس کا اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر تھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ہاں بیٹا تیرا درد کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ جن کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ رونے والوں، آخری روایت، آخری جملہ، سیدہ کے صدقے اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ دکھائے۔ اگر مشکل آ جائے نا یہ ورد کیا کرے پہلو شکست۔ رونے والوں یہ تسبیح زہرا، یہ ورد ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ بس ختم کیا میں نے ایک دو جملے۔ زمانے نے ایک وقت ایسا دیکھا کہ یہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، یہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، یہ آتی تھی اللہ کا نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک وقت زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کھڑی رہی میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ سوچیں کہ کون کھڑی رہی اور کن کے سامنے کھڑی رہی، کیا گزرا ہوا زہرا کی دل پر۔ یہ کھڑی رہی، لوگ بیٹھے رہے، اتنی مظلومہ ہے۔ ہمارے سندھ کے ایک خطیب ہوا کرتے تھے مولانا عبدالحمید چانجو صاحب، وہ منظر کشی کرتے تھے، کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتے تھے، اس کو پھاڑتے تھے، وہ پرزے پرزے کرتے تھے، اس کو زمین پر پھینکتے تھے۔ اس پرچی پھاڑنے میں، زمین پہ پھینکنے میں، پھر ان جو پرزے ہوتے تھے نا ان کو اٹھانے لگتے تھے، پھر مجمع سے پوچھتے تھے کہ یہ جو میں نے پرچی کو پھاڑا ہے، پرزے زمین پر پھینکے ہیں، پھر ان کو اٹھایا ہے، دیر کتنی لگی ہے؟ کسی نے کہا 2 یا 3 منٹ لگے۔ وہ جملہ کہتے تھے بس اتنی دیر تھی، سند کے پرزے ہوئے، زہرا نے وہ پرزے چنے، جب چن رہی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب چن لیے تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں زہرا 18 برس کی ضعیفہ بن گئی۔ اور رونے والوں، یہ 18 برس ایسی عمر ہے جس میں کوئی مرنے کی دعا نہیں مانگتا،
ہر بندہ کہتا ہے میں جینا چاہتا ہوں، کیونکہ 18 برس عمر ہے نا۔ رونے والوں، خدا جانے کیا تکلیف تھی سیدہ کو کہ 18 برس میں کہتی تھی بابا اب تیری بیٹی تھک چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس رونے والوں، دن رات رویا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ سنیں، عزاداری کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ سلطان الانبیاء کی بیٹی تھی، جنازے میں 7 آدمی تھے۔ رونا آئے نہ آئے اس میں میری ذمہ داری تو نہیں ہے جی۔ سلطان الانبیاء کی بیٹی ہے، جنازے میں 7 آدمی ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے رات میں اٹھائی گئی، رات میں دفنائی گئی۔ علی نے 40 قبریں بنائی۔ جملہ سمجھنا، ایک جگہ پہ مجلس ہو رہی تھی، جب میں نے پڑھا نا کہ رات میں اٹھائی گئی، رات میں دفنائی گئی، علی نے 40 قبریں بنائی، ایک مومن نے مجھے کہا پھر یہ نہ کہیں کہ دفنائی گئی، یہ پڑھیں کہ زہرا چھپائی گئی۔ اللہ اکبر، زہرا چھپائی گئی ہے۔ ابن مسعود کہتا ہے جب دفن ہو چکی نا، علی نے فرمایا حسنین، جی بابا، بیٹا آپ گھر جائیں۔ حسنین چلے گئے۔ پھر علی نے ہمیں کہا کہ آپ بھی چلے جائیں۔ میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ زہرا کے دکھے ہوئے پہلو کا واسطہ مجھے امام بن کر حکم نہ دینا، کیونکہ مجھے اکیلے چھوڑنے میں دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں۔ علی نے مجھے اشارہ کیا بیٹھ جا، بس یہی جملے ہیں، ان کو سن لیں، عزاداری ہو جائے گی۔ رونے والوں، ابن مسعود کہتا ہے جب میں بیٹھ گیا نا، میں نے دیکھا کہ علی جنت البقیع کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھ گئے۔ جو مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، جو اہل معرفت بیٹھے ہیں، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی دیوار پر بیٹھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں نے دیکھا علی پہلے ہچکیوں سے رویا، پھر سسکیوں سے رویا، پھر امامہ اتار کے زمین پہ دے مارا اور دھاڑے مار کے رونے لگا۔ جب علی دھاڑے مار کے رونے لگا نا، میں اٹھا اپنی جگہ سے، آگے گیا، کہا یا علی، آپ تو وہ ہیں کہ جنگوں میں موت کو بھی رلایا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس کر لی، صبر کریں۔ ابن مسعود کہتا ہے جیسے ہی میں نے علی کو کہا نا کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، صبر کریں، اس وقت علی روئے، رو کر کہتا ہے ابن مسعود اگر میری زہرا مر جاتی نا تو میں نہ روتا۔ ہائے حسین، یا حسین، علی فرماتے ہیں اگر میری زہرا مر جاتی، میری زہرا مر جاتی، میری زہرا مر جاتی تو میں نہ روتا۔ ارے میری زہرا کو مارا گیا ہے، میری زہرا کو مارا گیا، میری زہرا کو تازیہ نے مارے، میری زہرا کی پسلیاں توڑی، میری زہرا کا موصل شہید ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ، ماتم ہوگا۔ الہی سیدی و مولایا، چاردہ معصومین کا صدقہ، بحق سیدہ طاہرہ
راضیہ مرضیہ سلام اللہ علیہا۔ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، جو اپنی دلوں میں دعائیں لے کر بیٹھے ہیں، ہم سب کے شرعی حاجات پورے فرما۔ جملہ مومنین کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما۔ آل محمد کا واسطہ ہر نوجوان کو امام زمان کا حقیقی سپاہی بنا۔ ہر نوجوان کے نیک علم اور عمل میں توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آل محمد کا واسطہ جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور اس خمسہ مجالس میں جس نے بھی تعلیم کیا ہے، میرے کریم اللہ سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ الہی ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ الہی آل محمد کا واسطہ ان کی زندگانیاں فرما۔ ہمارے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی